شہید قرآن پاک اور دیگر مقدس اوراق کو جلا دیا جائے یا کیا کیا جائے؟ دوستو یقیناً قرآن مجید فرقان حمید ہر گھر کی زینت ہے، ہر مسجد کی زینت ہے۔ اگر وقت اور استعمال کے ساتھ قرآن مجید شہید ہو جائے، ضعیف ہو جائے، اس طرح مقدس اوراق ہیں اور کتب ہیں جو اب استعمال میں نہ رہی ہوں، تو ان کو کیا جائے اور کہاں محفوظ کیا جائے؟ ان کو جلا دیا جائے یا دفن کیا جائے؟ شرعی حکم اس بارے میں کیا ہے، یہ ہم اس فتویٰ میں ریڈ کرنے والے ہیں۔ فتویٰ سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چلیے اب اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ شہید قرآن پاک اور دیگر مقدس اوراق کو جلانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جلانا جائز نہیں تو ان کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جواب: جو قرآن پاک اور کتب کے وہ حصے جن پر کوئی آیت لکھی ہو، قابل استعمال نہ رہے ہوں، ان کو جلانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کاغذات اور کتب کے وہ حصے جن پر حدیث، اللہ تعالیٰ، رسل یا ملائکہ کے اسماء ہوں اور قابل استعمال نہ رہے ہوں، ان اوراق کو بھی جلانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے مصاحف یعنی قرآن مجید اور اوراق کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو کسی پاک کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان پر بلا حائل مٹی نہ پڑے۔ بہین طور کہ ان اوراق سے جدا چھت کی طرح کوئی سل وغیرہ رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جائے، اور اگر کوئی ایسی جگہ موجود نہ ہو یا کسی بھی وجہ سے دفن نہ کر سکتے ہوں تو کثیر پاک پانی میں کوئی وزنی پتھر وغیرہ باندھ کر اس طرح ٹھنڈا کر دیا جائے کہ یہ اوراق پانی کی تہہ میں چلے جائیں، وہیں پر گل جائیں، لیکن پانی کی سطح پر ظاہر ہو کر کناروں پر نہ آئیں جہاں ان کی بے ادبی ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی متبرک اور مقدس کاغذات، ریپرز یا لکھائی والے کاغذات وغیرہ اخبار ہوں جن سے آیات قرآنیہ، حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء، رسل و ملائکہ کے اسماء کو محو یعنی مٹا دیا گیا ہو، ان کو جلا دینا جائز ہے۔ در مختار میں مقدس اوراق کے بارے میں ہے: اور کتابیں جو قابل انتفاع نہ رہیں، بوسیدہ ہو جائیں، ان سے اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور اللہ کے رسولوں کے نام مٹا دیے جائیں اور باقی کو جلا دیا جائے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ انہیں اسی حالت میں جاری پانی میں بہا دیا جائے یا دفن کیا جائے، اور دفن کرنا زیادہ بہتر ہے جیسے انبیاء کرام کو انتقال کے بعد دفن کیا جاتا ہے۔ وہ احسن کما فی الانبیاء کے تحت علامہ شامی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، یعنی ان مقدس اوراق کو دفن کرنا زیادہ بہتر ہے جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کو انتقال کے بعد دفن کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح تمام کتابوں کا حکم ہے جب وہ بسیدہ ہو جائیں اور ان سے نفع حاصل نہ کیا جا سکے، یعنی ان کتابوں کو دفن کرنے میں ان کی تعظیم میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ افضل لوگوں کو بھی دفن ہی کیا جاتا ہے، اور ذخیرہ میں ہے کہ مصحف جب قابل استعمال نہ رہے اور اس سے پڑھنا متعذر یعنی ناممکن ہو جائے تو اس کو آگ سے نہ جلایا جائے۔ اسی کی طرف امام محمد نے اشارہ کیا اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ اس کو دفن کرنا مکروہ نہیں ہے، البتہ مناسب یہ ہے کہ اس کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹا جائے اور اس کے لیے لاحت بنائی جائے، اس وجہ سے کہ اگر اس کے لیے شق یعنی سیدھی قبر بنائی گئی اور اس میں دفن کیا گیا تو اس پر مٹی ڈالنے کی طرف بھی محتاجی ہوگی، اور اس میں ایک قسم کی تحقیر ہے، الا یہ کہ اس کے اوپر چھت بنا دی جائے، اور اگر چاہے تو اس کو پانی سے دھو دے یا اس کو کسی ایسی پاک جگہ پر رکھے جہاں بے وضو اور بے غسل کا ہاتھ گرد و غبار اور گندگی نہ پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم کی وجہ سے۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، احراق مصحف بسیدہ و غیر منتفع علماء میں مختلف فی ہے، اور فتویٰ اس پر ہے کہ جائز نہیں ہے، یعنی مصحف شریف کو جلانا جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں فرمایا، جب مصحف پرانا یعنی قرآن مجید پرانا اور بسیدہ ہو جائے اور وہ پڑھے جانے کے لائق نہ رہے تو بھی اسے آگ میں نہ جلایا جائے۔ چنانچہ محمد شیبانی نے سیر کبیر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لہٰذا اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ کتاب ذخیرہ میں اسی طرح مذکور ہے، بلکہ ایسے مصاحف یعنی قرآن پاک کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرنا چاہیے۔ یعنی اسی عالمگیری میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب مصحف بسیدہ ہو جائے اور اسے پڑھا نہ جا سکے اور یہ اندیشہ ہو کہ کہیں گر کر بکھر جائے گا اور بے ادبی ہونے لگے گی تو اسے کسی پاک کپڑے لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ دفن کر دیا جائے، اور اسے دفن کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی ایسی جگہ رکھ دینے کے جہاں اس پر گندگی پڑے اور آلودہ ہو جائے اور لا علمی میں پاؤں کے نیچے روندا جانے لگے۔ نیز اس کی تدفین کے لیے صندوقچی قبر کی بجائے بغلی قبر بنائی جائے، یعنی جو سائڈ پہ قبر بناتے وقت میت کے لیے جگہ کھودتے ہیں جس کو لحد کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر صندوق نما قبر بنائی گئی تو دفن کرنے کے لیے اس پر مٹی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ عمل بھی ایک لحاظ سے بے ادبی والا ہے۔ ہاں اگر مصحف شریف کو قبر میں رکھ کر اوپر چھت بنا دی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے بلکہ اس چھت پر پڑے اور نہ اس تک مٹی پہنچے تو بھی اچھی تدبیر ہے۔ اسی طرح فتاوی الغرائب میں مذکور ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ احراق واقع ہوا
کما فی حدیث البخاری بغرض رفع فتنہ و فساد تھا، اور بالکلیہ رفع اس کا اسی طریقے پر منحصر کہ صورت دفن میں ان لوگوں سے جنہیں مصائف محرکہ اور ان کی ترتیب خلاف واقع پر اصرار تھا احتمال اخراج تھا، بخلاف ما نحن فیہ کہ یہاں مقصود حفظ مصائف ہے بے ادبی اور ضائع ہو جانے سے، اور یہ امر طریقہ دفن میں کہ مختار علماء ہے کما مرہ بنہج احسن حاصل۔ البتہ قواعد بغدادی و ابجد اور سب کتب غیر منتفع بہا ماورائے مصحف کریم کو جلا دینا بعد محو اسماء باری عز اسمہ اور اسماء رسول و ملائکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین کے جائز ہے۔ وقار الفتاوی میں قرآن پاک کے بسیدہ اور پرانے اوراق اور وہ اخبارات جن پر قرآنی آیات و حدیث وغیرہ لکھی ہوتی ہیں ان کو جمع کرنا اور اس کے بعد ایک مقام پر دفن کر دینا یا کھلے پانی جیسے سمندر یا دریا وغیرہ میں پتھر باندھ کر ڈال دینا سب سے زیادہ مناسب ہے۔ سید اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ادب و اجلال جہاں تک ممکن و بہتر ہے، فتح القدیر میں ہر وہ کام جو ادب و احترام میں داخل ہو وہ اچھا ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔